آج جس شخصیت کا تعارف ہم آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ شخصیت ہے امام العادلین، غیظ المنافقین، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے نام نامی اسم گرامی سے آپ لوگ واقف ہیں کہ آپ کا نام عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ آپ کے والد کا نام خطاب ہے، والدہ کا نام عنتمہ بنت ہشام ہے جو کہ ابو جہل کی ہمشیرہ ہیں۔ اس اعتبار سے ابو جہل آپ کا ماموں لگتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ پہلے دور کے اندر تاریخ کو رقم کرنے کے لیے مشہور واقعے کو دیکھا جاتا تھا، مشہور واقعہ جو ہوا ہوتا تھا اس اعتبار سے تاریخ لکھی جاتی تھی، تاریخ رقم کی جاتی تھی۔ تو یہ جو واقعہ فیل ہے کہ جس کا ذکر سورہ فیل کے اندر موجود ہے، ہاتھیوں والا واقعہ، تو اس واقعے کے 13 سال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے جا کر مل جاتا ہے۔ اسلام لانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جب آپ اسلام لے کر آئے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 27 سال تھی اور یہ نبوت کا 6واں سال تھا، یعنی اعلان نبوت کے 6 سال نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ایک قول کے مطابق اس وقت 39 مرد اور 23 خواتین اسلام لا چکے تھے، یعنی 39 مردوں اور 23 خواتین کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ بڑے ہی طاقتور انسان اور پہلوان قسم کی شخصیت کے مالک اور بڑے ہی بہادر تھے۔ آپ کے کمالات کے حوالے سے دیکھا جائے ویسے تو آپ کی شخصیت میں بڑے کمالات ہیں، لیکن 4 کمالات آپ کی شخصیت میں ایسے تھے کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی پائے جاتے تھے۔ ان 4 کمالات میں سے پہلا کمال علم الانساب کے آپ ماہر تھے۔ علم الانساب، یہ جو نسب کا علم ہوتا ہے، اس کے آپ بڑے ہی ماہر تھے کہ کون کس کی اولاد سے ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ میں بھی علم الانساب کو ایک بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح سفارتکاری کا آپ کو ملکہ تھا، آپ نے بہت ساری جگہوں پر سفارتکاری کے حوالے سے سفر بھی کیا ہے، تو آپ کے یہ خاندان کے اندر سفارتکاری چلی آ رہی تھی، تو آپ بھی سفارتکاری کے بڑے ہی ماہر تھے۔ اسی طرح تیسرا آپ کا ملکہ یہ تھا کہ خطابت کا ملکہ آپ کو حاصل تھا، بڑے ہی زبردست قسم کے آپ خطیب تھے اور بڑے ہی فصیح اور بلیغ انداز کے ساتھ آپ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح چوتھا آپ کا کمال یہ تھا کہ شجاعت اور بہادری کا ملکہ، آپ بہت بڑے دلیر آدمی تھے اور بڑے ہی بہادر اور طاقتور انسان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک ہی حدیث کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئیں، یعنی ام المومنین بنی، تو آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے حوالے سے دیکھا جائے تو 13 سن ہجری کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ آپ نے تقریباً 10 سال 6 ماہ اور 4 دن خلافت فرمائی ہے اور آپ کی خلافت میں بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں۔ بہرحال 23 سن ہجری 26 ذوالحجہ کو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے عین نماز کی حالت میں آپ پر حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہوئے اور 24 سن ہجری 1 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے ساتھ ہی آپ کی قبر بنائی گئی ہے۔